اول کی تعریف، مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی غالب رائے کے ساتھ ترجیح پا جائے تو وہ مشترک کیا بن جاتا ہے؟ مشترک مؤول بن جاتا ہے۔ غالب رائے وہ قرآن پاک کی آیت ہو، وہ حدیث پاک ہو، یا قیاس ہو یا کوئی اور قرینہ پایا جائے جس کی وجہ سے وہ معنی ترجیح پا جائے تو وہ معنی کیا بن جائے گا؟ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ مثال دیکھیں، سب سے پہلی مثال مطلق سمن رکھا، مطلق جو نقدی غالب ہوگی وہی مراد ہوگی، وہ مراد سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو نقدی غالب، کیا کہا اس نے؟ کہا یہ اس کے میں 10 دوں گا، اس کے میں 10 دوں گا۔ اب اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر، اس جگہ کے اندر مختلف کرنسیاں رائج تھی، مختلف کرنسیاں، جو سب سے زیادہ غالب ہوگی وہی مراد ہوگی، جو سب سے زیادہ غالب ہوگی وہی مراد ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، اب قروء سے ہم احناف نے کیا مراد لیا تھا؟ حیض۔ طہر کیوں نہیں لیا تھا؟ اگر طہر لیتے تو قرینہ یہ تھا کہ لفظ ثلاثہ پر عمل نہ ہوتا، ثلاثہ پر عمل نہ ہوتا۔ کیوں؟ یا تو یہ ثلاثہ پر زیادتی ہو جاتی یا پھر ثلاثہ پر کمی ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی؟ اس قرینے کی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ قروء سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے۔ قروء سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں؟ لفظ قروء دو معنی کے درمیان مشترک تھا۔ دو معنی کون سے؟ طہر اور حیض، طہر اور پھر قرینے کی وجہ سے مؤول بن گیا، قرینے کی وجہ سے ترجیح پا گیا۔ دو معنی تھے، طہر اور حیض، پھر حیض والا معنی طہر پر غالب آ گیا، حیض والا معنی طہر پر وہ غالب کیوں آیا؟ کیونکہ اگر ہم طہر لیتے تو ثلاثہ پر عمل نہ ہوتا، ثلاثہ پر کمی زیادتی ہوتی، اس لیے طہر کو چھوڑ دیا، کیا لیا؟ حیض مراد لیا۔ اچھا، اسی طرح اگلا والا لفظ ہے حتی تنکیہ زوجن غیرہ، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہ والی ہم نے مثال پڑھی تھی۔ اب نکاح دو معنی کے درمیان مشترک ہے، کتنے معنی کے درمیان؟ کون سے؟ ایک نکاح کرنا، دوسرا وطی کرنا، ایک نکاح کرنا، دوسرا۔ یہاں پر ہم نے کہا تنکیہ معنی وطی ہے، زوج کا معنی نکاح ہے، زوج سے مراد نکاح اور تنکیہ سے وطی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر ہم اس سے بھی مراد نکاح لیں، اس سے مراد نکاح لیں تو پھر معنی کا تکرار لازم ہے، معنی کا۔ اب نکاح کا لفظ دو معنی کے درمیان مشترک تھا، دو معنی کے مراد کے درمیان ایک نکاح، دوسرا وطی، ایک۔ اب قرینہ کیا پایا گیا؟ معنی کا تکرار، معنی کا۔ اگر ہم تنکیہ سے مراد بھی نکاح لیں، زوجن سے مراد بھی نکاح لیں تو پھر کیا آئے گا؟ اس لیے ہم نے تنکیہ سے مراد کیا لیا؟ وطی، اور زوج سے مراد کیا لیا؟ نکاح مراد لیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح ایک اور لفظ ہے بائن، بائن، اس کے معنی ہم نے دو پڑھے تھے، ایک جدا اور ایک ظہور، ایک جدا اور ایک شوہر سے بیوی کہہ رہی تھی کہ تو مجھے طلاق دے، مانگ رہی تھی، تو مجھے طلاق دے، تو مجھے طلاق دے، مانگ رہی تھی، طلب کر رہی تھی، تو مجھے طلاق دے۔ اب شوہر نے کہہ دیا انتی بائن، انتی۔ اب بائن کا لفظ، یہاں پر جو بائن کا لفظ ہے دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ کون سے دو معنی؟ جدا اور مراد لیں گے جدائی والا، ظہور والا۔ کیوں؟ کیونکہ بائن دونوں لفظ کے درمیان، دونوں معنی کے درمیان مشترک تھا، ظہور کے درمیان بھی اور بولو ظہور کے درمیان بھی مشترک تھا اور جدائی کے درمیان مشترک تھا۔ لیکن جو مذاکرہ طلاق ہے، جو تکرار ہے، میاں بیوی کی گفتگو جو چل رہی تھی، وہ اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں بائن کس معنی میں ہے؟ جدائیگی کے معنی میں۔ پتہ چلا بائن سے مراد جدائیگی ہے، ظہور نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ترجمہ، ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک، پھر یہاں سے مؤول کی تعریف کر رہے ہیں، پھر جب ترجیح پا جائے بعض وجوہ مشترک کی بعض وجوہ کیا کریں؟ ترجیح پا جائیں، بولو مشترک کی بعض وجوہ کیا کریں؟ ترجیح پا جائیں، بغالب الرأی، غالب رائے کے ساتھ، بغالب الرأی، غالب رائے کے ساتھ۔ اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، 1 نمبر حاشیہ، میرے پاس جو کتاب ہے لکھا ہوا ہے، نیچے حاشیہ دیکھیں، الظن الحاصل بالقیاس،
غالب رہے جو قیاس کے ساتھ حاصل ہو، زن وہ گمان جو حاصل ہو کس کے ساتھ، قیاس کے ساتھ، اور خبر الواحد یا خبر اویل قرائن الاخرى یا کسی دوسرے قرائن کے ساتھ، فی النصوص نصوص میں، فی النصوص نصوص میں. پھر اس کے اندر نیچے جناب انہوں نے ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. وہ اچھا یسیر مولا، تو مشترک کیا بن جائے گا، یہ معول کی تعریف. حکم المعول، معول کا حکم وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا، ما احتمال الخطائی، غلطی کے احتمال کے ساتھ، غلطی کے احتمال کے. ومثال فی الحکمیات، اب یہاں سے معول کی مثال دے رہے ہیں، احکام کے اندر مثال کیا ہے حکم کی ہے معول کی. ما قلنا، وہ جو ہم نے کہا، اذا اطلق الثمن فی البیع، جب مشتری نے بیع کے اندر ثمن کو مطلق رکھا، علی غالب نقد البلد، تو وہ ثمن ہوگا، علی کے اوپر کون سا کیا لکھا ہوا ہے، ثمن، تو وہ ثمن ہوگا نقد البلد، شہر کی غالب نقدی پر، شہر کی غالب یعنی جو سب سے زیادہ رائج ہے، سب سے زیادہ غالب ہے، وہ مراد ہوگی، وہ مراد ہوگی. وذالک بطریق التاویل، اور یہ تاویل کے طریقے کے ساتھ ہوگا، اور یہ تاویل کے طریقے کے ساتھ. ولو کانت النقود مختلفۃ، اگر ساری نقدیاں مختلف ہوں، ساری نقدیاں، تو پھر فسد البیع، بیع ہی فاسد ہو جائے گی. فسد البیع، بیع ہی. کیوں؟ میں کہوں میں نے تو اس کو 10 روپے کا بیچنا تھا، وہ کہے نہیں میں تو اس کو 10 درہم دوں گا. اب میں کہوں میں نے تو اس کو 10 دینار دینے تھے، وہ کہے میں تو پاکستانی 10 درہم 10 روپے دوں گا. پھر بیع کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. بیع کیا ہو جائے گی، فاسد. لما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا. آگے وحمل الاقراء، یحمل الاقراء علی الحیض، اقرا یعنی قروء کو محمول کیا جائے گا حیض پر. قروء کو محمول کیا کس پر، قروء سے مراد کیا لیا، حیض. وحمل النکاح فی الآیہ، آیت کریمہ کے اندر حتی تن کیا، وہاں نکاح کو محمول کیا علی الوطی، وطی پر. وحمل الکنایات حال و مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل، اور کنایات کو محمول کیا مذاکرہ طلاق کے، مذاکرہ طلاق پر، مذاکرہ طلاق کو طلاق پر محمول کیا. من ھذا القبیل، اسی قبیلے سے، من ھذا القبیل. وعلی ھذا قلنا الدین المانع من الزکاۃ یصرف الی ایسر المالین قضاء. وعلی ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا، الدین المانع، کون سا اصول جناب ہم نے کہا، غالب رائے والا، غالب رائے والا. الدین المانع من الزکاۃ، وہ قرضہ جو زکوٰۃ کے مانع ہو، وہ قرضہ جو زکوٰۃ کے مطلب اتنا قرضہ ہو کہ زکوٰۃ اس پر واجب نہ ہو. یصرف الی ایسر، اس مال کو، اس قرضے کو پھیرا جائے گا 2 مالوں میں سے آسان کی طرف. قضاء للدین، قرضے کو پورا کرنے کے لیے. قضاء للدین، قرضے کو، اس کے پاس بہت سارے نصاب ہیں، تو جس مال سے قرضہ آسانی سے ادا ہو جائے گا اس مال سے قرضہ ادا کیا جائے گا. وفرع محمد رحمہ اللہ تعالی علی ھذا قلنا اذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب من الدراهم يصرف الدين الى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزکاة عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم. آپ دیکھیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات، ترجمہ دیکھیں. اذا تزوج امرأة، جب کسی مرد نے نکاح کیا کسی عورت سے، علی نصاب، نصاب پر، علی نصاب، نصاب من الغنم، اب اس کے لیے بکریوں کا بھی نصاب ہے، یعنی 40 بکریاں بھی اس کے پاس. نصاب کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، نصاب من الغنم کے اوپر دیکھیں 40 لکھا ہوا ہے، 40 بکریاں بھی اس کے پاس ہیں. آگے دیکھیں ونصاب من الدراہم، اب نصاب الدراہم بھی اس کے پاس ہے. اچھا پھر کیا ہوا، یصرف الدین الی الدراہم، اب اس کا جو قرضہ ہے وہ دراہم کی طرف پھیرا جائے گا. کس کی طرف پھیرا جائے گا، حتی لو حال علیہما الحول، یہاں تک کہ اگر اس دونوں نصابوں پر سال گزر گیا ہو، دونوں نصابوں پر سال، تو تجب الزکاۃ عندہ، امام محمد کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی فی نصاب الغنم، بکریوں کے نصاب میں، بکریوں کے. ولا تجب فی الدراہم، دراہم کے نصاب میں نہیں ہوگی. بکریوں کا نصاب بھی ہے، اس کے پاس درہم دینار سونا چاندی کا نصاب بھی ہے. اب اس نے عورت سے نکاح کیا کہ میں تجھے ایک نصاب دوں گا. اب آسان کیا ہے، بکریاں دینا یا اس کو سونا دراہم دینا، دراہم دینا ہے. تو اب جب دراہم اس نے شرط پر نکاح کیا کہ تجھے دراہم کا نصاب مل گیا، اب دراہم کا نصاب کی مالک تو وہ عورت ہو گئی، درہم کے نصاب کی مالک، باقی یہ کس نصاب کا مالک رہا. تو سال گزرنے پر اس کو زکوٰۃ جو دینی پڑے گی وہ کس نصاب سے دینی پڑے گی، بکریوں کے نصاب سے. کس نصاب سے دینی پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ اس بکریوں کے نصاب کا یہ خود مالک ہے، بکریوں کے نصاب کا یہ خود مالک ہے. آگے دیکھیں ولو ترجح بعض وجوہ المشترک ببیان من قبل المتکلم تعریف، مفسر کی تعریف. پہلے ہم نے پڑھا کیا، معول، اب ہے مشترک کے معانی میں سے کوئی معنی
मुश्तरक के मानी में से मुतकल्लिम की जानिब से वाज़ेह हो, मुतकल्लिम की जानिब से तो वो मुफस्सर होगा, वो क्या होगा? मुफस्सर होगा। समझ आ रही? जैसे एक शख्स कहे मैंने ये मार्कर बेचना है, अब मुश्तरी कहे कि मैं इसके आपको पाकिस्तानी 10 रुपए दूंगा, मैं आपको इसके पाकिस्तानी 10 रुपए दूंगा। अब इसके अंदर कोई एहतमाल है? बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल उसने क्या कर दी? तफसीर कर दी। मैंने, मुतकल्लिम ने, खरीदने वाले ने क्या कर दी? तफसीर कर। समझ आ रही? यार मैंने ये मोबाइल लेना है, मैंने ये वाला मोबाइल है, ये वाला मोबाइल मैंने लेना है। अब दूसरा कहता है मैं आपको इसके जनाब अमेरिकन $300 दूंगा, अमेरिकन $300 दूंगा। अब क्या होगा? वाज़ेह हो गया। अब ये भी नहीं, अगर वो कहता ना मैं आपको इसके 300 दूंगा, मैं आपको इसके 300 दूंगा, फिर तो समन मुतलक होता ना। अब उसने मुतलक नहीं रखा बल्कि खुद तफसीर कर दी, खुद तफसीर कर दी। तरज्जह बादु वुजूहिल मुश्तरकी बिबयान मिन क़िबलिल मुतकल्लिम, क़िबल कहते हैं तरफ, क़िबल कहते हैं तरफ। अगर तरजीह पा जाए मुश्तरक के बाज़ मानी, मुश्तरक की बाज़ वजूह मुतकल्लिम की जानिब से बयान करने के साथ, मुतकल्लिम की जानिब से काना मुफस्सरन, तो मुश्तरक क्या बन जाएगा? मुफस्सर। ये मुफस्सर की तारीफ है। आगे हम अलग इसकी बारे में मुकम्मल तफसील डिटेल पढ़ेंगे। ज़ाहिर, नस, मुफस्सर, मुहकम वो अलग इसकी किस्में आएंगी, समझ आ रही? लेकिन ये इसकी तारीफ है। क्या है? मुतकल्लिम की जानिब से मुश्तरक के मानी में से कोई माना वाज़ेह हो जाए, क्या कहते हैं उसको? मुफस्सर। व हुक्मुहु, अब मुफस्सर का हुक्म ये है कि इस पर अमल करना वाजिब है यकीनी तौर पर, मुफस्सर पर अमल करना वाजिब है यकीनी तौर पर। उधर पीछे हमने पढ़ा क्या? मुअव्वल, वहां पर अमल करना वाजिब था गलती के एहतिमाल के साथ, जबकि मुफस्सर पर अमल करना यकीनी तौर पर। बात समझ आ रही? आगे देखें, मिसालुहु, इसकी मिसाल बिल्कुल आसान है। अब एक शख्स कहता है कि फलां के लिए, फलां के मेरे ऊपर 10 दिरहम है बुखारा के, 10 दिरहम है बुखारा के। समझ आ रही? अब वहां समरकंद के नहीं होंगे, शाम के नहीं होंगे, अरब के नहीं होंगे, कतर के नहीं होंगे, ओमान के नहीं होंगे, दुबई के नहीं होंगे, किस शहर के होंगे? बुखारा के। अब खुद उसने क्या कर दी? वज़ाहत। देखिए वाज़ेह है। मिसालु इज़ा काला, इसकी मिसाल मुफस्सर की है, जब किसी शख्स ने कहा ली फुलानिन अलैया, तवज्जो, ली फुलानिन अलैया अशरतु दराहिमा मिन नकदी बुखारा, फलां के लिए मुझ पर 10 दिरहम हैं बुखारा के, बुखारा की नकदी के, बुखारा की। मैंने आपको पाकिस्तानी करेंसी की मिसाल दी, मैंने कहा ये मैंने बेचना है, तो खरीदने वाले ने कहा मैं पाकिस्तानी 10 रुपए दूंगा, पाकिस्तानी बात क्या हो गई? वाज़ेह है। तो नकद बुखारा लगाकर ये नकद बुखारा कहना, आगे खुद बता रहे फ़क़ौलुहु, अब मुकर का, इकरार करने वाले का ये कहना मिन नकद बुखारा, ये तफसीरुन लहू, ये उसकी क्या है? तफसीर है। फलौला ज़ालिका, फलौला, अगर वो ये ना कहता, अगर वो इतना कह देता कि मैंने 10 देने, मैंने 10 देने, फुला के मैंने 10 रुपए 10 देने, बस इतना होता, तो फिर ज़ालिका लकाना मुनसरिफन इला गालिब नकदिल बलद, फिर इसको गालिब नकदी की तरफ फेरा जाता, फिर इसको गालिब यूं कह जाए, अगर वो मुतलक समन रखता तो फिर गालिब नकदी की तरफ फेरा जाता। यूं कहता मैं इसके 100 देने हैं, मैंने इसके 100 देने हैं, तो फिर क्या होता? गालिब नकदी की तरफ फेरा जाता। उसने कहा मैंने इसके 100 पाकिस्तानी रुपए देने, फिर पाकिस्तानी ही देने होंगे, फिर कोई और दिरहम दिनार नहीं होगा, कोई और दिरहम दिनार किसी और मुल्क की करेंसी नहीं हो। बेतरीकी तावील, तावील के तरीके के साथ। फ़यतरज्जहुल मुफस्सरु, पस मुफस्सर तरजीह पा जाएगा। फला यजिबु नक़दुल बलद, तो शहर की जो गालिब नकदी है वो वाजिब नहीं होगी, वो वाजिब। अब एक मुल्क के अंदर 3-4 करेंसियां चल रही हैं, 3-4 करेंसियां चल रही हैं, अमेरिकन डॉलर भी है, बरतानिया पाउंड भी है, समझ आ रही? यहाँ पाकिस्तानी रुपया भी है, यहाँ इंडिया का रुपया भी है, सारी करेंसियां यहाँ चल रही हैं। वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी 100 रुपए दूंगा, तो और मुराद नहीं होगी, गालिब नकदी वाजिब नहीं होगी। समझ आ रही? वही होगा जो मुतकल्लिम ने क्या कर दी? वज़ाहत कर दी। मुतकल्लिम ने क्या कर दी? वज़ाहत कर दी।